اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان آپ کے سامنے ہم پھر حاضر ہیں۔ میں آپ کا اپنا میزبان جنید علی قادری اور میرے ساتھ ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان ابڑو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنا نیوز رحمت رمضان سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا ہم تعارف کراتے چلیں۔ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں مگر پھر بھی تعارف بنتا ہے۔ آج کے ہمارے اب غلام مصطفیٰ فریدی صاحب اور جیکاباد اور پاکستان کے نعت خوان مشہور نعت خوان وحید علی قادری، اور پاکستان کے مشہور نعت خوان طفیل احمد قادری آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، سب کو ویلکم کرتے ہیں سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ چلتے ہیں پہلے طفیل بھائی کے پاس کہ نعت سنائیں، نعت شریف ہمیں سنائیں۔ وہ سحری کا ٹائم ہے، کچھ ایسی نعت سنائیں جیسے ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ ہمارے ناظرین کے آپ چہیتے اور پیارے نعت خوان ہیں جیکاباد کے۔ سب سے پہلے تو میں جنا نیوز کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، خصوص رمضان بھائی آپ کا، مہربانی، اور جنید بھائی آپ کا، کہ آپ نے مجھ گناہگار کو یہاں ایک مرتبہ پھر آنے کی دعوت دی، تو پیش کرنے لگا ہوں۔ آئیے چند اشعار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے مل کے محبت کے ساتھ کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہم میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، اور میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، جب کہ نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، ہاں مجھ کو مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئیں گے لغد میں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان
مدینے گیا وہ مدینے گیا یہ مدینے گیا وہ مدینے گیا ہاں یہ مدینے گیا وہ مدینے گیا میرا کچھ نہ بنا میں یہی رہ گیا آقا میرے حالات یہ آقا میرے دشمن ٹھہرے میرے حالات یہ آقا میرے دشمن ٹھہرے ہاں مجھ کو دیدار مجھ کو دیدار مجھ کو دیدار اے مدینہ نہیں غانے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں غانے دیتے ان کا منگتا کیا بات ہے توفیل بھائی ماشاءاللہ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے کیا بات ہے شکریہ بہت توفیل ہی بھائی شاندار نعت توفیل بھائی نے ہمیں سنائی ہمارے ناظرین نے سنی اور مجھے لگا کہ اس سے بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے السلام علیکم آفریدی صاحب سر آج یہ ہوگا کہ رمضان شریف کی فضائل جو ہے وہ آپ بیان کریں گے اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا معجزہ بیان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم نہایت ہی پیارے دوست بھائی محمد رمضان صاحب بھائی جنید صاحب اور بھائی توفیل صاحب بھائی وحید صاحب ثناخان مصطفیٰ تمام نیوز کی اس ٹرانسمیشن میں حصہ لینے والے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری حاضری قبول و منظور فرماوے اس پیاری ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں اور ہم حاضر اس لیے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول رضا کے لیے بھائی رمضان نے بہت ہی اچھا سوال کیا تو میں تو یہی جانتا ہوں پہلے بھی میں یہی کہتا تھا اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے پہلے سپارے کے پہلے ہی سے سورۃ باقرہ کی پہلی تقریباً تیسری آیات مقدسہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بے نیاز رب نے فرمایا کہ میرا محبوب ان کو خوشخبری دے دو یا ان لوگوں کو خوشخبری دے دو تین معنی بنتے ہیں الذین ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو مبارکباد دے دو کن لوگوں کو یؤمنون جو ایمان لائے جو مؤمن ٹھہرے جو مومن ہوئے اب اللہ مومن کلمہ پڑھنے والے کو کہتے ہیں تو ان کو سب کو خوشخبری ہے مبارکباد ہے اللہ رب العزت نے فرمایا خاص طور پر ان لوگوں کو ہے بالغیب یؤمنون تو کہہ دیا پہلے پھر کہا بالغیب جو بن دیکھے ایمان لے آئے ان کو مبارکباد ہے میں اللہ کی بن دیکھے حضرت
بن دیکھے، جس نے دیکھا ہی نہیں کس چیز کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ نبی کے صحابہ کرام ابو بکر کا دیدار کیا، نہ عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ کا دیدار کیا، نہ ہمیں پتہ ہے کہ، لیکن اللہ رب العزت نے خاص طور پہ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، خاص طور پر میں اللہ کی مبارکباد ان لوگوں کو ہے، مبارکباد خوشخبری ان لوگوں کو ہے جو بن دیکھے ایمان لے آئے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا پھر ان کے لیے دوسری خوشخبری یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ میرے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ میں اللہ کو دیتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے دیے ہوئے رزق میں سے جو میں اللہ کو پھر دیتے ہیں، کچھ، سارا نہیں، کچھ دیتے ہیں، تو ان کو بھی خوشخبری ہے۔ یہ تو عام دنوں میں ہے، لیکن جو رمضان کریم میں دیتے ہیں یتیموں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، کس لیے کہ رمضان ہے، تو ٹرانسمیشن بھی رمضان کی چل رہی ہے، تو پروڈیوسر جو ہیں وہ بھی میزبان بھی، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اس ماہ مقدس میں، اس ماہ مبارک میں یہ ایک کے بدلے 10 ہے، لیکن مفسرین کرام تفسیر ابن کثیر میں لکھا جاتا ہے کہ ایک کے بدلے 70 ہے۔ روزے رکھے، یتیم کو کھانا کھلائے، مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھے، اور اس کے بعد نماز اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو، تو رمضان ہو، پھر قرآن ہو، تو رمضان کو 4 چاند لگاتا ہے قرآن، جس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو اس کے ایک ایک حرف کے بدلے نیکیاں ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، ثواب ہوگا۔ اور یہ رمضان کریم کی فضیلت میں کیا بیان کر سکتا ہوں، میں تو اس علم کا مالک ہی نہیں ہوں، لیکن جو جس کی مقام اور شان اللہ اور اس کے رسول نے بلند فرمائی ہے، ہم انسان ہو کے کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شہر رمضانی شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی، یہ حدیث قدسی میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ کم ہی سنی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب حکم میرا ہے، زبان تیری ہے، تو ان کو کہہ دے جو روزہ رکھے گا الصوم لی وانا اجزی بہی، جو روزہ رکھتا ہے ہر کسی کی جزا، کوئی کسی کو کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی، اس کی جزا میں خود رب ہوں، الصوم لی وانا اجزی بہی، اس کی جزا، روزے کی جزا میں خود رب ہوں۔ پتہ نہیں رب جس کی جزا ہے تو میں تو نہیں جانتا، میرا عقل کام نہیں کرتا، تو الصوم، یہ روزے کی یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، ایشان۔ تو یہ رحمتوں والا عشرہ جو ہے نا، یہ بھی ختم ہونے کو ہے، تو پھر نصیبوں کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کی ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرمائے۔ اس کے فضائل و برکات تو بہت ہی اعلیٰ ہیں، نہیں پتا، ہم کم عقل لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کی ہمیں قدر پہچان۔ حاضری قبول، بڑی مہربانی سر۔ چلتے ہیں قادری صاحب کے پاس، ہمارے جیک آباد کے سینئر نعتخوان وحید علی قادری کے پاس، کہ وہ آج ناظرین کو، السلام علیکم وحید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وحید بھائی کیا سنائیں گے آج ناظرین کو؟ جان بھائی، ایک سندھی کا کلام ہے، اس میں ایک دوست جا رہا ہے آقا دو جہاں کے پاس، ہم بھی جا رہے ہیں، طفیل بھائی بھی جا رہا ہے، تو ایسا سمجھ لیجیے کہ میرا پیغام ہے
کہ آپ لوگ وہاں پہ حضور کی بارگاہ میں جا کے یہ عرض کیجیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سی عرض ہے. ماشاء اللہ دونوں مہمان ہمیں ہمارے جو ہے سہیل بھائی کو بھی بسم اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مدینے دے وجن وارا ونی مدنیا کہیاں چے جا سکے کیوں تھو تولے بانو ساریوں راتوں ایدی چے جا سکے کیوں تھو تولے بانو ساریوں راتوں ایدی چے جا سبحان اللہ. سبحان اللہ. نصیب بن جا بھلا مانو ہمارے ساتھ ہر دم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نصیب بن جا بھلا مانو ہمارے ساتھ ہر دم. سبحان اللہ. مگر مجھے جو ٹوٹل مقدر جیے آہے چے جا مگر مجھے جو ٹوٹل مقدر جیے آہے چے جا. سبحان اللہ. جدہ کوئی بھی محفل میں کھڑے سکما اسم تجھ جو سبحان اللہ. کھین تھا لڑ کھین جاری جیے سامنا جو میچے جا. کیا بات. کھین تھا لڑ کھین جاری جیے سامنا جو میچے جا. مدینے دے ونجن وارا ونی مدنیا کہیاں چے جا. ناظرین بہت ہی پیاری آواز وحید علی قادری صاحب سندھی میں ناشری پیش کی. آئیے چلتے ہیں علامہ صاحب کے پاس. ایک سوال ہمارے دوست نے کیا ہوا ہے. کل ہمیں میسج بھی کیا تھا دوست نے, پر ہم نہیں کر سکے کیونکہ ٹائم کم تھا. آج علامہ صاحب سے سوال کریں گے کہ ہمارے دوست کا سوال ہے کہ ناک سے اگر بلڈ نکل رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا رہتا ہے. یہ ہمیں تھوڑا اس پہ بیان کیجیے گا. یہ اس کی قسمیں ہوتی ہیں. جی. اس میں تقریباً لکھا جاتا ہے, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے لکھا ہے, اور بہار شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے. اس کی قسم ہے 5. اس کی 5 قسم ہے. اس میں ایک قسم ایسی ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ قسم کون سی ہے اس کا تدارک کرنا ہے. تدارک کیا کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ بلڈ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کی قسم کیسی ہے. مثال کے طور پر اس میں پانی ہے, اس میں پانی ملاوٹ ہے تو روزے کو کچھ نہیں ہوتا. خاص طور پر بلیڈنگ ہے, خون آ رہا ہے, تو اس کی تدارک یہ کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ اس کی نالی, یہ تو ڈاکٹری کر سکتے ہیں. تو لکھا یہی گیا ہے کہ روزے کو کچھ نہیں ہوتا. ہاں البتہ انسان روکتا ہے تو اس کا جو ہے بلیڈنگ جو ہے, خون جو ہے وہ حلق میں چلا جاتا ہے. اس نے کھانسی کر کے تو نکال دیا تو روزہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو تھوڑا سا چلا گیا پھر روزے کا ٹوٹنے کا خطرہ ہے. اس میں قسمیں ہیں,
बहरहाल मैं यही बयान कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि इसमें किस किस्म की पहचान जो होगी वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन 5 किस्में लिखी जाती हैं। इसमें एक किस्म तो ऐसी है उससे रोज़ा नहीं टूटता, जिसमें नाक का पानी शामिल है, लेकिन वो भी हल्क से चला जाए, हल्क पर चला जाए, नीचे चला जाए तो रोज़ा टूट जाता है। तो ये आ जाए नाक से निकल जाए तो फिर रोज़ा कहीं नहीं जाता। अच्छा, एक आज़ाना दूसरा सवाल है कि रोज़े की सूरत में अगर रोज़ा उसको है तो उसमें अगर किसी को ब्लड देता है, खून देता है किसी को, तो वो उसका रोज़ा टूट जाता है क्या? इसमें कोई इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा जहाँ तक मैंने ये रिसर्च या ये मैंने नहीं पढ़ा, तो क्योंकि शायद कि मेरी अकल के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक, क्योंकि रग में तो सुई डाली जाती है, सुई भी डाली जाती है और कमज़ोरी भी, ठीक है ना, उसमें रोज़े को ख़तरा है, रोज़े को ख़तरा है, क्योंकि रोज़ा जो है जिस को रोज़ा कहते हैं, रोज़े का माना यही है एक एक बाल को रोज़ा, आँख को रोज़ा, आँख के बाल को भी रोज़ा, ज़ुबान को भी रोज़ा। वो आपने जैसे पहले फरमाया था रोज़ा जिस्म की ज़कात है, ठीक है, यही बात है। रोज़ा ऐसे नहीं है, रोज़े का मतलब, रोज़े का माना यही है कि हर चीज़ को, पाँव को, ज़ुबान को, आँख को, कान को, हाथ को रोज़े से मुराद यही है कि हर चीज़ इसमें बंधी हुई है। सुभान अल्लाह, बस क्या बात है, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। माशाल्लाह। चलते हैं पाकिस्तान के मशहूर नात ख़्वान तुफ़ैल अहमद कादरी के पास कि आज वो नाज़रीन को क्या सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम तुफ़ैल भाई, आज क्या नाज़रीन को कोई नई चीज़ कोई लाए हैं आप? इंशाल्लाह एक हासिल शेर कलाम में पेश करूँगा, एक मशहूर ज़माना कलाम, बहुत ही प्यारा कलाम है। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, वाह वाह। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह 15 रमज़ान को मेरी भी रवानगी है, और आपने भी खुशखबरी मुझे आपने भी सुनाई कि इंशाल्लाह 18 रमज़ान को अल्लाह में उम्मीद है इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में रमज़ान के साथ होंगे इंशाल्लाह बाबू के दरबार पे इंशाल्लाह। तो आइए चंद अशार पेश कर रहा हूँ। आपको कह देते हमारे लिए दुआएं अर्ज़ रखिए। ज़रूर 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 इंशाल्लाह हमारे जितने तमाम नाज़रीन के लिए, तमाम नाज़रीन के लिए, देखने वाले, सुनने वाले, जो भी नाज़रीन, जितने भी जिना न्यूज़ के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी इस बाबरकत प्रोग्राम को, इस सेगमेंट को देख रहे हैं, आप सबके लिए भी इंशाल्लाह, आप कहें या ना कहें, आपके लिए तो हम ज़रूर दुआएं करेंगे। अल्लाह पाक आप सबको रोज़ा रसूल और हरम पाक के सामना बैठना नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको भी कभी न कभी अल्लाह पाक आपको भी मदीने का मुसाफिर बनाए। तो आइए चंद अशार पेश कर रहा हूँ कि बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, क्या बात, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की एक नजर करम होगा कभी हम पर मदीने, हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ गम के मारों का, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का,
گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے کیونکہ مدینے کی تڑپ کچھ ایسی ہے جب بندہ بولنے لگتا ہے تو بول نہیں پاتا. مدینے کی تڑپ ہے. اللہ پاک ہمیں اس تڑپ کے صدقے میں اس ماہ رمضان میں ہر مسلمان کو اللہ پاک نصیب فرمائے کہ اگر جانا مدینے میں اگر جانا مدینے میں ہوا ہم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا حالے دل سنائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی غریبی ہے بہت دور ہو گئے ہیں ہم آقا تمہارے آستانے سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم. اگر مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. ارے پہنچنا در پر تو کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. آقا بلاوے کے منتظر ہے مگر نہ صبح آیا نہ شام آیا. بلا دو انہیں اے مدینے کے تاجدار تیرے غلام تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. اور قسم اللہ کی مجھ کو وہ منظر دیدنی ہوگی. قسم اللہ کی قسم اللہ کی مجھ کو وہ منظر دیدنی ہوگا. قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے جب تشریف لائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے. مدینے ہم بھی جائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. دوستوں جب طفیل بھائی پڑھ رہے تھے تو پتہ نہیں چل رہا تھا بس کہاں مدینے پہنچ چکے تھے. مدینے پہنچ چکے. سبحان اللہ. بس اللہ انشاءاللہ ہماری حاضری ضرور ہوگی. ٹائم پورا ہو چکا ہے. تقریباً 2 اشعار سنیں گے وحید بھائی کے جی پاس جائیں گے. جی بسم اللہ. تو اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانا ہوں ازل سے بے ٹھکانا
گر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا، سوئے بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا، تو بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے ناظرین، ہماری سحری کا ٹائم ہو چکا ہے، ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہونے کو جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے پروگرام کو دیکھیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری اور ہمارا یوٹیوب چینل پہ بھی سحری کی ٹرانسمیشن ہے آپ تک وہ نالج پہنچ سکے، اور ہمارے پروگرام کو آپ دیکھ کر ہمیں انجوائے کریں۔ اور ہمیں ہمارے مہمانوں کو دیجیے اجازت، کل پھر ملیں گے کل پھر دوسرے انشاءاللہ۔ مہمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ آئیں گے۔ حافظ۔ السلام علیکم۔